بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج صلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ قاف آیت نمبر 41۔ واستمع، خوب توجہ سے سن لیجیے۔ یہ اللہ کریم اسپیشل یہاں قیامت کے بارے میں ایک ایسا لفظ استعمال فرما رہے ہیں جس طرح کسی کو الرٹ کرنا ہو، جس طرح کسی کو ہوشیار اور خبردار کرنا ہو۔ خوب سن لو، توجہ کریں۔ یوم ینادی المناد من مکان قریب یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلک یوم الخروج، جس دن ندا دینے والا ندا دے گا من مکان قریب، قریبی جگہ سے۔ ہر بندے کو ندا محسوس ہوگی دن قیامت کہ وہ میرے قریب سے آ رہی ہے۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ جس دن داعی کے پیچھے لوگ جائیں گے، آواز ایسی ہوگی داعی کی کہ لا عوج لہ، کہ وہ کوئی اس کا ٹیڑھ نہیں ہوگا۔ ہر بندہ اپنے قریب سے محسوس کرے گا۔ یعنی جب سور اسرافیل پھونکا جائے گا تو وہ نادی کی آواز ہوگی، ندا دینے والا پکار رہا ہوگا اور ہر بندہ اپنے قریب سے محسوس کرے گا۔ حضرت کعب الاحبار جو یہود کی روایات بتایا کرتے تھے کہ اس قسم کی باتیں یہود میں مشہور ہیں، وہ بھی اس سے ملتا جلتا ایک جملہ بتاتے ہیں جسے مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل فرمایا کہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ قال کعب الاحبار فرمایا کرتے تھے یأمر اللہ تعالی ملکا ان ینادی علی صخرۃ بیت المقدس، کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم کریں گے کہ وہ بیت المقدس کہ ایک پتھر چٹان پر کھڑے ہو کر یہ دنیا کو آواز دے، ایتھا العظام البالیہ والاوصال متقطعہ ان اللہ یأمرکن ان تجتمعن لفصل القضاء، اے پرانی ہڈیوں، اے کٹے ہوئے جوڑ، اٹھو، اللہ تعالیٰ تمہیں فیصلے کے لیے بلاتے ہیں۔ یعنی یہ سور اسرافیل یا ندا دینے والا الگ فرشتہ ندا دے گا، اسی کو اللہ کریم یہاں فرماتے ہیں یوم ینادی المناد من مکان قریب۔ اور سورہ المؤمن میں قیامت کا ایک نام ہے یوم التناد، ندا دینے کا دن۔ یا تو ایک دوسرے کو ہر بندہ پکارے گا مدد کے لیے، یا یہ ہوگا کہ ہر ایک کو پکارا جا رہا ہوگا یا فلان آ جا، اے فلانا آ جا، ایک ایک کا امتحان ہوگا، الیاذ باللہ۔ یوم ینادی المناد من مکان قریب یوم یسمعون الصیحة بالحق، اور جس دن وہ ایک چیخ سنیں گے لوگ، سچی چیخ، وہ سچ اور ضرور ہو کر آنے والی ہے۔ یعنی سور اسرافیل التی تأتی بالحق الذی کان اکثرهم فیہ یمترون، اکثر دنیا اس کے اندر شک میں ہے، قیامت قائم نہیں ہونی، نعوذ باللہ۔ جبکہ وہ ایک چیخ سنیں گے، ذالک یوم الخروج، وہ جو ندا کا دن ہے، وہ جو چیخ کا دن ہے، یہی قبروں سے نکل کر کھڑے ہونے کا دن ہے۔ کیونکہ اللہ کریم فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی زمین میں ہم تمہیں لوٹائیں گے جس طرح اس زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی زمین سے ہم ایک دفعہ تمہیں پھر نکالیں گے۔ اس وقت تو یہ جسم ہے، اس وقت جسموں کی ترتیب کیسے ہوگی یہ میرے اللہ کو بہتر پتہ ہے، الیاذ باللہ۔ کوئی تو ایسے ہوں گے جو اپنے چہروں کے بل چلنے والے ہوں گے، الیاذ باللہ۔ کوئی تو ایسے اعضاء ہوں گے جو بولنے والے بھی ملیں گے، قرآن میں ہے کہ وہ گواہیاں دینے والے اعضاء ہوں گے۔ واللہ اعلم اس دن کیسی ترتیب ہوگی، ایک عجیب دن ہوگا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں خوب توجہ سے سن لینا، وہ ندا دینے والا دن، ایک قریب ندا محسوس کرنے والا دن اور ایک چیخ اور چنگاڑ والا دن، اس وقت آ رہا ہوگا دن تو انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، ہم ہی زندہ کرنے والے ہیں، ہم ہی موت دینے والے ہیں، تو آنا تو ہماری طرف ہے۔
تو لہذا وہ جو چنگاڑ والا اور ندا والا دن ہوگا، یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن سارے زمین پھٹ جائے گی ان سے، سراعا سارے جلدی جلدی بھاگ رہے ہوں گے ایک جگہ پر، وہ میدان محشر کی طرف۔ ذالک حشر علینا یسیر، اللہ فرماتے ہیں یہ ساروں کو جمع کر لینا ہمارے لیے کوئی مشکل تو نہیں، بہت آسان ہے۔ سورہ القمر آیت نمبر 8 میں مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر، وہ ایک داعی کی طرف سر نیچے کر کے بھاگے جا رہے ہوں گے، ساری انسانیت اگلے پچھلے جاگ جائیں گے۔ سورہ اسرائیل، سورہ الاسراء آیت نمبر 52 میں ہے، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ فتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جس دن تم ساروں کو اللہ بلائیں گے، تم پھر اللہ تعالیٰ کو قبول کر رہے ہوگے، اللہ کی ندا کو بھاگ بھاگ کر، فتستجیبون بحمدہ، اللہ کو اس کے حمد و سمیت جواب دے رہے ہوگے۔ اس وقت تو ہر بندہ اللہ کی طرف جا رہا ہوگا، جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نا، اے اللہ کیسے یہ ساروں کا حشر ہوگا، کیسے جمع ہوں گے؟ تو اللہ کریم نے پھر انہیں دنیا میں ایک چیز دکھائی تھی کہ آپ 4 پرندے پکڑیں، فخذ 4 من الطیر فصرہن الیک، پھر ان کو اپنی طرف بہلا لیجیے۔ ان کو بہلایا، اللہ نے ان کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تابع کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی ہر ایک کی جز الگ الگ پہاڑ پر رکھ دیجیے، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا، پھر جب تم ان کو بلائے گا تو یہ تیری طرف بھاگتے ہوئے آئیں گے نا، تو اسی طرح ساروں کے سارے میں اللہ کی طرف بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ صحیح مسلم میں ہے، انا اول من تنشق عنه الارض، کہ سب سے پہلے میں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے زمین کو چرا جائے گا اور سب سے پہلے میں اپنی قبر مبارک سے باہر آؤں گا۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ ساروں کا حشر کرنا، جمع کرنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ جس سے رسول القمر آیت نمبر 50 میں، وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، ہمارا معاملہ صرف یوں ہوتا ہے، ایک ہی دفعہ پلک جھپکنے کی مقدار سب کچھ ہو جاتا ہے، میں اللہ اتنا قادر ہوں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 28 میں، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم ساروں کو بنانا اور تم ساروں کو پیدا کرنا، تم ساروں کو دوبارہ زندہ کرنا یوں ہے جیسے کسی ایک کو بنانا ہو، میرے اوپر کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ جیسے ہی سارے نکلیں گے تو فرمایا، نحن اعلم بما یقولون، میرے پیغمبر یہ باتیں تو اب یہ کر رہے ہیں، آپ پر جملے مارتے ہیں، ہمیں خوب پتہ ہے کہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ایک ندا دینے والے دن سے بھی ان کو ڈرائیں۔ مرد مومن فرعون کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہی تقریر کر رہا تھا، یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، اے میری قوم والو اس دن سے مجھے ڈر لگتا ہے تم پر جو ندا دینے والا دن آئے گا، اس لیے ما انت علیہم بجبار، اے میرے پیغمبر آپ کو ان پر جبار زور دینے والے تو نہیں لگے ہوئے نا، تو مانے یا نہ مانے آپ کا کام ہے سنانا۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو بھی وعید سے ڈرتا ہے، اس دھمکی سے ڈر جاتا ہے، اس کو سنائیے قرآن۔ سورہ الرعد میں ہے، سورہ الرعد آیت نمبر 40، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے، بس حساب پھر ہم پر چھوڑیے۔ سورہ الغاشیہ آیت نمبر 21 میں، فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ کا کام ہے نصیحت کرتے رہنا، آپ کو ان پر نگران تو نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ البقرہ آیت نمبر 272 میں، لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ کے ذمہ ان کو آگے پہنچا کر آنا تو نہیں ہے، یہ تو اللہ جس کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کے ذمہ ہے بتا دینا۔ سورہ القصص آیت نمبر 56 میں ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو آپ محبوب رکھیں آپ اس کو ہدایت سے نواز دیں، یوں تو نہیں ہوتا۔ جو خود دین کو محبوب رکھتا ہے ہدایت اس کو ملتی ہے، کیونکہ اللہ یہدی الیہ من ینیب، اللہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کی راہیں کھولتا ہے۔ یہاں فرمایا، ما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، لہذا قیامت کی تیاری میں لگے رہنے والا اس کا بہت فائدہ ہوگا، اور اگر انتظار میں رہے، بخاری شریف میں ہے
اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه. ڈٹ کر رہو لوگوں کہ کسی خاص انتظار میں نہ رہو کہ پھر کریں گے، نہیں، دین پر ڈٹ جاؤ، کیونکہ جو بھی زمانہ آئے گا نا اس کے بعد والا اس سے بھی زیادہ شر والا زمانہ ہوگا. لا یاتی علیکم زمان، جو دن تم پر گزر رہا ہے وہ دن ٹھیک ہے، اس کے بعد والا زیادہ شریر دن ہوگا امت کے مجموعی حالات کے لحاظ سے. حتیٰ تلقوا ربکم، حتیٰ کہ یہی کارگزاریاں چلتی رہیں گی کہ تم اپنے رب کو جا ملو گے. صحیح مسلم میں ہے بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم، اعمال جلدی کر لو ان فتنوں کے ٹوٹنے سے پہلے جس طرح کے رات کے اندھیرے کے حصے ہوتے ہیں. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایسے فتنے آئیں گے صبح تو بندہ مومن ہوگا اور رات کافر ہوگا، اور یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا رات مومن ہوگا تو صبح کافر ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ کیسے فتنوں میں پڑے گا کہ اپنے دین کو بیچ ڈالے گا چند دنیا کے ٹکوں کی خاطر، الیاذ باللہ. اور اسی طرح صحیح مسلم میں یوں بھی آیا انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم، کہ کوئی نبی بھی ایسا مجھ سے پہلے نہیں آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی نبی بھی ایسا نہیں جو مجھ سے پہلے گزرا ہو، مگر ان کی یہ ذمہ داری یہی تھی کہ اپنے دنیا والوں اور اپنی امت کو وہ بہتر بات بتا اور سمجھا جائے جو وہ خود جانتا ہے. وَيُنذِرُ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنذِرُهُمْ، اور ان کو ان چیزوں سے ڈرائے جو سب سے نقصان دہ چیزیں وہ اللہ کا نبی جانتا تھا. لہذا میں بھی تمہیں اسی طرح سب سے خیر اور سب سے شر والی بات سمجھا رہا ہوں. وہ بتایا کہ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، تمہاری اس امت کی عافیت کو اللہ نے اس کے پہلے حصے میں رکھ دیا ہے. وَيَصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءً، اور اس امت کے آخری حصہ میں کافی امتحان آئیں گے. لہذا اگر عافیت چاہنی ہے تو جو پہلے حصے میں دنیا گزر گئی نا اسی کو پکڑ لینا. وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، آخر زمانہ میں کئی ایسے امور آئیں گے جو تمہیں بڑے اوپرے لگیں گے، تمہیں بڑے عجیب لگیں گے، تمہیں بڑے مشکل لگیں گے، اگر وہ اپنے اعمال کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں. وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، ایسے فتنہ آئے گا کہ ایک فتنہ دوسرے سے چھپا ہوا ہوگا. وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ مومن کہے گا بس میں ابھی تباہ ہوا، میں ابھی گیا. ثُمَّ تَنْكَشِفُ، پھر وہ حالت ختم ہو جائے گی. وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ، ایک اور حالت آ جائے گی. فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ، مومن کہے گا نہیں اصل فتنہ تو یہ ہے. فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، جس کو یہ چاہیے کہ وہ آگ سے دور ہو جائے. وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو جائے. فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو پھر اس کو چاہیے کہ اس کی موت ایسی حالت میں آئے، ایسا بن کر رہے کہ موت کے وقت وہ اللہ اور آخرت پر پکا ایمان رکھنے والا ہو، یعنی عقیدے کو کبھی نہ ہلنے دینا. وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، اور لوگوں سے ایسا سلوک کر کہ جس کی توقع وہ اپنے لیے کرتا ہے. تو اسی طرح سلوک کرتے ہوئے چلتے جاؤ، اور پھر وہ آخرت کا دن اچانک آ جائے گا، موت کی گھڑی اچانک آ جائے گی. اور صحیح مسلم میں یوں بھی آیا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، جتنے بھی فتنے آئے ہیں ان سے اللہ کی پناہ مانگو، جو ظاہر ہیں یا چھپے ہوئے ہیں، جتنے بھی فتنے ہیں کیونکہ فتنے اتنے زیادہ آئیں گے. ایک حدیث میں آیا واللہ لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الاعور الكذاب، اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے باہر نہ نکلے، یعنی ایسے جھوٹے جن کا جھوٹ پوری دنیا کے پر فتنہ حاوی ہو جائے گا. اور صحیح بخاری میں ہے، یہ مسند احمد کی روایت تھی، صحیح بخاری میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت اس وقت تک قائم نہیں کریں گے حتیٰ یبعث دجالون کذابون، حتیٰ کہ دجال اور کذاب باہر نہ نکلیں. قریبا من 30، وہ 30 کے قریب ہوں گے. یہی لوگوں کے بدعمالیاں ان کو راہ دیں گی. کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ہر بندہ یہ کہے گا نعوذ باللہ ان میں سے جھوٹا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. آخرہم الاعور الکذاب، مسند احمد میں ہے سب سے آخر میں وہ آئے گا دجال اور کذاب، اور وہ آنکھوں کا بھینگا، تو وہ آئے گا.
کانا دجال جس کو کہتے ہیں سب سے آخری 30ویں نمبر کا وہ ہوگا، یعنی جس کا فتنہ عالمی ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بندہ ان میں سے نبوت کا دعویٰ کرے گا، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جامع ترمذی میں ہے، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس لیے ان فتنوں سے ہوشیار رہنا، اس قیامت کو سامنے رکھنا کہ ندا دینے والا دن ہمارے سامنے آ رہا ہے. جو ندا دینے والے دن کو سامنے رکھتا ہے فتنوں سے بچتا چلا جائے گا. وما علینا الا